کیسے ہم یہ اس اپنے پاسٹ کو اپنے فیوچر میں بدل سکتے ہیں آج کے دن سے مشعل راہ لیتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم نقطہ کی طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہم پاسٹ کو کیسے فیوچر سے ہم ملا سکتے ہیں اور مدد لے سکتے ہیں. جی. جب بچے کو تاریخ پڑھائی جاتی ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ کارنامے انجام دیے تو خود بخود لاشعوری طور پر اس کے اندر حوصلہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ جب میرے باپ نے، میرے دادا نے، میرے پردادا نے یہ کام کر میرے آبا نے یہ کام کیا، تو مجھے بھی اسی ٹرینڈ کو باقی رکھنا ہے اور اسی کے تحت مجھے بھی کام کرتے ہوئے ویسے ہی نام روشن کرنا ہے جیسے میرے آبا و اجداد نے کیا. ٹھیک. اور اس چیز پر ویسٹ بہت زیادہ توجہ دیتا ہے. اس نے آپ دیکھیے گا کہ سب سے پہلا سائنٹسٹ کون ہے، سب سے پہلا فزیشین کون ہے، سب سے پہلا ڈاکٹر کون ہے، سب سے پہلا انجینئر کون ہے. یہ جو لسٹ نکالی ہے اس میں آپ کو ہر جگہ پر انگریز ہی کے نام نکلیں گے. کیوں نظر آتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے بچے کو یہ بتایا کہ یہ تمہارا ماضی ہے کہ تمہارے فلاں اسمتھ نے اور فلاں تھامس نے اور فلاں جان نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے تو پھر ہماری جو آنے والی نسلیں وہ بھی کام کر کے دکھائے گی. تو ہمیں بھی اسی طریقے سے اپنی نسل کو بتانا چاہیے کہ حضور سرور کائنات نے، ان کے بعد آنے والے آل رسول نے، ان کے بعد آنے والے صحابہ اور تبع تابعین نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں اور باقاعدہ بتانا چاہیے کہ جابر بن حیان کے کیا کارنامے ہیں، فارابی کے کیا کارنامے ہیں، رازی کے کیا کارنامے ہیں. تو پھر آنے والی نسل کو حوصلہ ملتا ہے کہ نہیں، ہمارا ماضی کوئی تاریخ ماضی نہیں ہے. کتابیں اپنے آبا کی کیا ہے جی، وہ وہاں دکھتی ہیں تو وہ زیادہ دکھ ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ہیں. جی. تو اس کے بعد حوصلہ ڈیولپ ہوتا ہے بچے کو اور محسوس ہوتا ہے کہ پھر میں بھی وہی کام کر سکتا ہوں جو میرے آبا و اجداد نے کیا ہے. ورنہ ہماری ذہنیت اب عائشہ سے اس طرح سے بنا دی گئی ہے کہ ہم غلام ہیں، غلام در غلام اور غلام ابن غلام. تو جب بچہ یہ محسوس کرے گا کہ ہم پر حکومت کرنے والے تو یہ تھے اور آج بھی مجھ پر یہی حکومت کر رہے ہیں، تو پھر وہ کبھی بھی ترقی کی اور کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ میں فاتحانہ انداز میں بھی کوئی کام کر سکتا. لیکن اب اسی محفل میں جب فصیح بھائی پڑھتے ہیں میں تو پنج تن کا غلام ہوں تو وہ آپ کو ایک پرائیڈ اور طاقت ملتا ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو ایکشن وہاں کچھ چوک کر جاتے ہیں ہم. پھر آپ کو لگتا ہے کیا کبھی ہمیں یہ ہم نے تو نہیں کر لیا کہ ایسا کرتے یہ دین جو ہے اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں، دنیا کو علیحدہ کر دیتے ہیں؟ اب تو ایک پورے کوڈ آف کنڈکٹ اور ضابطہ حیات کی بات تھی نا. ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب ہم جنت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جہاں وہ وہاں ہم، اور جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہم کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں کنارہ کشی اختیار کریں اور اپنے لیے آسان زندگی کو تلاش کریں. جبکہ انہوں نے اور ہمارے آبا اجداد نے بہت زیادہ قربانی. یہ تانا ثانی ہی کہ وہ زمرے میں ایک آئے گا کہ آپ بالکل وہ. جی بے شک. تو ہمارے جو آبا اجداد نے قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو زندہ رکھنا اور بتانا کہ دیکھو یہ جو تمہاری عمر کا بچہ تھا یہ کیسے آگے گئے میدان کے اندر، اس سے اپنی جان فدا کی. اس کے لیے بہترین مثال ہمارے سامنے کربلا کی ہے. لیکن کربلا کے واقعے کو ہم اپنے بچوں کو کہاں ریپیٹ کر رہے ہیں، کہاں بیان کر رہے ہیں. شاید مجھے جو اندازہ ہے آج تک کی تاریخ کے اندر کہ پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک کے طالب علم کی کسی لٹریچر کی کسی کتاب کے اندر واقع کربلا موجود رہی جو چھوٹی عمر کے بچے سے لے کر بڑی عمر تک کے بچے کو بار بار سکھاتا ہے کہ مجھے دینا ہے، مجھے قربانی پیش کرنا ہے. مجھے معاف کر دیجیے گا، کیا ایسا لگ رہا ہے ہمیں کہ ہماری چیزیں سیریمونیل ہوتی جا رہی ہیں، علامتی حیثیت ہو گئی ہے جنہیں ہماری روح ہونا تھا؟ کیا ایسا ہو گیا؟ یقیناً ایسا ہے، لیکن اس کے بھی بہرحال فوائد ہیں. اگر ہم نے اس کو سیریمونیل حیثیت دی ہے نہیں، فقط وہ تو ایک ریمائنڈر کے لیے تھا نا، وہ تو یاد دہانی کے لیے تھا. جی تو تذکر کے لیے بہت ضروری، تذکر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کو یاد کیا جائے، بار بار دہرایا جائے. تمہاری عمر کا یہ بچہ تھا کہ جو میدان میں جاتا ہے، تمہاری عمر کا یہ شخص تھا کہ جس نے اپنے ہاتھوں کو قربان کیا، تمہاری عمر کی یہ خواتین تھی کہ جنہوں نے دین اسلام کے راستے میں اپنی رداؤں کو بھی قربان کیا. تو یہ لیکن آپ نے مختصراً بتا دیا کہ جب جنت کا وقت ہم نے کہا جہاں وہ ہم، لیکن عمل کے وقت میں ہم نے کہا کہ کہاں وہ اور کہاں ہم. اور وہ جو علامہ اقبال نے جو شعر میں بات کہی ہے کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور. تو ہم ریپیٹ تو وہی کر رہے ہیں، وہی نماز پڑھ رہے ہیں کہ جو حضور سرور کائنات پڑھا کرتے تھے، وہی سجدے کر رہے ہیں کہ جو حضور سرور کائنات کیا کرتے تھے، وہی حج انجام دے رہے ہیں کہ جو حضور سرور کائنات. لیکن کتنا ڈفرینس ہے.